أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي به الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے کل گزشتہ عصر کے وقت سے لے کر کے اس وقت تک ہمارے اس خطے کے منتخب اہل علم مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ بلکہ منتظمین بہت سارے مساجد کے ائمہ اور آپ علماء حضرات اس مبارک مجلس میں شامل شریک ہیں. حق یہ ہے کہ کل عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد اور آج فجر کے بعد جو گفتگو ہم سب کے سامنے آئی ہے اس کے بعد مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ان کے مشورے میں ذمہ داروں نے طے کیا کہ مختصر سے ایک مجلس اور ہو جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے گی، اسی مختصر سی مجلس کو مشورے کے مطابق بنانے کے لیے اس وقت ہم سب یہاں جمع ہیں. حضرات علماء، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے، اور اگر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری کم فہمی اور ایک قسم کی افسوسناک غلطی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا ہے. انسان بنایا، ایمان عطا کیا، علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، چاہے کسی نے ناظرہ پڑھا، چاہے کسی نے حفظ کیا، چاہے اس کے بعد اگلی تعلیم پڑھی، چاہے کوئی پھر عالم بنا یا عالم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بنا، یہ تمام اللہ کے وہ خصوصی انعامات ہیں. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہے کہ اس دنیا میں انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہوگا اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے، تو جواب آئے گا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان اللہ جل شانہ کا انسان پر یہ ہے کہ اس کو ایمان مل جائے. اور ایمان والے اگر یہ سوال کرنے لگیں کہ اس کے بعد سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہوگا، تو جواب ہے کہ دین پڑھنے کی توفیق مل جائے اور انسان دین کے کام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. یعنی انسان کا بولنا، انسان کا سوچنا، انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا، انسان کا چلنا دین کے لیے ہو. یہ وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں، یقیناً ان وسائل کو کہیں کہیں استعمال ہونا ہے. اب وہ شخص جس کے یہ سارے وسائل دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے پہلی توفیق عطا فرمائی کہ اس کو کسی مستند دینی ادارے میں پڑھنے کی توفیق ملی، اور اس کے بعد پھر چاہے وہ امامت، چاہے وہ تدریس، چاہے وہ افتاء، چاہے وہ مکتب کی تعلیم، جس ذریعے سے بھی دین کی خدمت کر رہا ہے بہت خوش قسمت ہے. اللہ کے بارگاہ میں بے انتہا شکر اور احسان ہے، اور ہمیں شکر کرنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے، خصوصاً اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کے کہ ایسا بھی اس دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہو اور اس کے بعد ناقدری ہوئی، جیسا اس نعمت کا استعمال ہونا چاہیے نہیں ہوا، تو اللہ نے نعمت چھین لی. یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ اللہم لا تنزع عنی صالح ما اعطیتنی. تو لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا شکر کریں اور معمول بنائیں. جن کاموں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ کام بہت ہی زیادہ عظمتوں والے ہیں، چاہے ہم خود یا عام مسلمان ان کاموں کو غیر اہم سمجھیں، مگر وہ غیر اہم نہیں ہیں. چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ خطابت ہو، چاہے ممبر پر بیٹھ کر کے قال اللہ و قال رسول بیان کرنا ہو، چاہے کسی چھوٹے مکتب میں
چند بچوں کو کلمہ یاد کرانے کا عمل ہو یا اس کے علاوہ کوئی دین کا عمل ہو، یہ سارے بڑے کام ہیں، چھوٹے کام نہیں ہیں۔ حضرات، اللہ نے اس کائنات میں شروع سے ابتدا سے ہی دو نظام چلائے۔ ایک نظام کو کہتے ہیں نظام تکوینی اور دوسرے نظام کو کہتے ہیں نظام تشریعی۔ نظام تکوینی کے معنی ہے کائنات کو بنانا، مخلوقات کی تخلیق، پھر مخلوقات کے اندر صفات پیدا کرنا کہ وہ اپنا فریضہ تخلیق ادا کریں۔ زمین کا کام ہے اگانا، سورج کا کام ہے ہیٹ پہنچانا، گرمی پہنچانا، روشنی پہنچانا، درختوں کا کام ہے اگنا اور پھل دینا۔ غرض یہ کہ کائنات کی ہر چیز جس مقصد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان چیزوں کو وہ تمام صفات عطا کی تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کریں۔ یہ اللہ کے تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اسی تکوینی نظام کا حصہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، سوچنے کے لیے دماغ، چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے قوت حافظہ، محسوس کرنے کے لیے اور کسی عمل کو انجام دینے کے لیے احساسات و جذبات۔ غرض ہے کہ بیرونی اور اندرونی بے شمار قوتوں سے انسان کو آراستہ کیا۔ یہ بھی نظام تکوینی کا حصہ ہے۔ اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے وہ سارے اللہ نے مہیا کر دیے، نظام تکوینی کا حصہ ہے۔ انسان ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر، غذا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ نے یہ سارے انتظامات کیے۔ یہ سب نظام تکوینی کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے دوسرا نظام قائم فرمایا، اس کو کہیں گے نظام تشریعی، یعنی اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے تمام چیزیں مہیا کر دی، اور اس کے بعد اب اس انسان کی زندگی اللہ خالق کائنات کے منشے کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اس منشے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوقات تک اللہ کا منشا پہنچے، انسان سمجھیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دوسرا نظام قائم فرمایا، نظام نبوت، اس کو کہیں گے نظام تشریعی۔ چنانچہ پہلا انسان، پہلا نبی، اس کے بعد سلسلہ نبوت چلتا رہا، یہاں تک کہ اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات، بے شمار امتیازات، بے شمار صفات کے ساتھ اللہ نے مبعوث فرمایا۔ پورے عالم کے لیے آپ کو نبی بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، مکمل دین عطا کیا۔ اس مکمل دین کی آخرت قیامت تک کے لیے حفاظت کا وعدہ لیا۔ دوسرے کسی نبی کے دین کی حفاظت کا وعدہ قیامت تک کے لیے نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل شدہ دین اب دائمی دین ہے، وہ عالمگیر ہے، اور انسان کی فطرت کے عین مطابق، اور انسان ترقیات کے بلندیوں پر پہنچ جائے یا خدا نخواستہ پسماندگی کا شکار ہو، یہ دین ہر جگہ اپلیکیبل ہے، انسان کی فطرت اور اس کے احوال کے ٹھیک مطابق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دین تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے مقابل بہت مختصر عرصے میں اپنی محنت، صحابہ کرام کی معیت اور اللہ جل شانہ کے فضل اور احسان سے پورے عالم کے لیے دین نافذ ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دین امت کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین رخصت ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے آپ سے پورا دین لیا، اور آپ نے چونکہ اعلاناً بھی اور مختصر مجالس میں بھی فرمایا تھا کہ بلغوا عنی، میری طرف سے یہ دین پہنچاتے رہنا، چاہے تمہارے پاس دین میرے دین کا ایک حصہ کیوں نہ پہنچا ہو، بلغوا عنی ولو آیا، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میرا یہ دین ان تمام انسانوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اس نصیحت کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکوں میں اسلام پھیلا، اور اس طرح سے اشاعت اسلام کا کام خلافت راشدہ کے دور میں اس طرح سے ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آغاز آپ نے اس طرح سے کیا کہ زمین کا ایک چپا بھی آپ کے قبضے میں نہیں تھا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو اسلامی مملکت کے حدود 12 لاکھ مربع میل بنی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلامی مملکت 27 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلامی مملکت 34 لاکھ مربع میلوں پر پھیل گئی، جس میں آدھی سے زیادہ دنیا اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ اس وقت کی دنیا کا اکثر حصہ، جس میں وسط ایشیا کے تمام ریاستیں، پورا ایران سے جڑا ہوا علاقہ، عراق، جزیرۃ العرب، مصر، شام، نارتھ افریقہ کے تمام علاقے، یہاں تک کہ مراکش، اور اوپر جزیرے مالٹا کے قریب، بلکہ جزیرے مالٹا بھی اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اس کے بعد بہت تھوڑا سا خطہ باقی بچا
جو کناروں پر تھا اور بہت سارا خطہ اس وقت غیر آباد تھا، ان تک اللہ کا دین نہیں پہنچا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں، جس میں یورپ کے کچھ راستیں تھیں اور اسی طرح سے جنوب ایشیا کا ایک ملک تھا اور اسی طرح سے مشرق بعید کا چائنا، باقی پورے خطے میں اسلام کا نور پھیلا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے آخر دور تک یہ کارنامہ انجام پایا۔ اس کے بعد پھر جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور دین کے سامنے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ دین ملکوں تک پہنچے، حضرات صحابہ کرام نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ اور نہ صرف یہ کارنامہ بلکہ انہوں نے ایک طرف سے قرآن کی حفاظت کی، احادیث کو محفوظ رکھا، ملکوں اسلام پہنچایا، اسلامی مزاج کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا۔ تابعین و طبع تابعین کا دور آیا اور صحابہ کرام کے مزاج کو لے کر کے آگے دین کا کام کرتے رہے۔ پھر تابعین و طبع تابعین کے زمانے میں اسلام کے سامنے کچھ نئے سوالات پیدا ہوئے جو اللہ کے منشے کے مطابق تھے اور بالکل فطری سوالات تھے کہ اللہ کا دین قرآن حدیث کی شکل میں ہے، قرآن محفوظ ہو جانا چاہیے، اس میں اعراب لگانے کی ضرورت ہے، وہ اعراب لگائے جانے چاہیے، احادیث مدون ہو جانی چاہیے اور اسلامی قانون کے الگ سے تدوین ہونی چاہیے، سیرت مدون ہو جانی چاہیے۔ یہ تمام تقاضے سامنے آئے تو اللہ نے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے امت کا ایک منتخب ترین طبقہ کھڑا کر دیا جنہوں نے ان تقاضوں کو پورا کیا۔ محدثین نے حدیثوں کا کام اس طرح سے انجام دیا کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے استنباط، استدلال اور اسلامی احکام کی قانونی تدوین کے لیے وہ بے نظیر کارنامہ انجام دیا کہ دنیا کے قانون سازی کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تنہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا کہ 6 لاکھ مسائل کا استنباط کیا اور ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ اور ایک قول کے مطابق 83,000 فرد واحد، جبکہ ان کے یہاں جماعتی شورائی اجتہاد ہوا کرتا تھا۔ غرض کے فقہاء کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، محدثین نے اپنی ذمہ داری پوری کی، حاملین قرآن نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اسی کے ساتھ حفاظ قرآن نے قرآن کو محفوظ رکھا اور اگلوں کا حفظ کرایا۔ تو قرآن محفوظ الفاظ کے ساتھ حافظوں کے لیے آگے چلا، قرآن کے معانی مفسرین کے ذریعے سے آگے چلے، قرآن و حدیث اور عرف اور دیگر ماخذ شریعت سے اخذ کر کے اسلامی قانون فقہاء کرام کے ذریعے آگے چلا اور محدثین کے ذریعے سے احادیث کے جمع کرنے کا وہ بے نظیر کارنامہ انجام پایا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کارنامہ انجام پایا، دور آگے بڑھا۔ اس کے بعد پھر فقہ کے میدان میں جن مزید اضافوں کی ضرورت تھی اگلے فقہاء کرام وہ اضافے کرتے گئے۔ محدثین نے حدیث کا جو کارنامہ انجام دیا تو اس کے بعد اس کی مزید جو تحقیقات کرنی تھی وہ تحقیقات محدثین کے تلامذہ کے تلامذہ انجام دیتے رہے اور ادھر سے اشاعت اسلام کا کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہے اور اسلامی مزاج، اسلامی عبادت، اسلامی اخلاق اور وہ روحانی سلسلہ اس کو اولیاء کرام نے آگے چلایا، جس کے سر تھے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امت کے اہم ترین طبقات کون ہیں تو جواب آتا ہے مفسرین، فقہاء، محدثین، قراء کرام اور اولیاء کرام۔ یہ 5 طبقات ہیں، ان 5 طبقات نے دین کو آگے چلایا۔ ماخذ صرف 2 چیزیں تھیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث سے متکلمین نے عقائد اخذ کیے تو علم کلام وجود میں آ گیا یا علم العقائد۔ محدثین نے احادیث کو جمع کرنے کا کام کیا جو فقہا کو بھی کام دے رہا تھا اور ساتھ میں متکلمین کو بھی کام دے رہا تھا، تو محدثین نے احادیث کی جمع کرنے کا کام کیا۔ حفاظ کرام نے قرآن کریم کو لہجوں کے ساتھ، قراءت کے ساتھ، تجوید کے اصولوں کے ساتھ اپنے استادوں سے قرآن یاد کیا اور اگلے نسلوں کو پہنچایا۔ اولیاء کرام نے وہ دینی فہم اور دینی مزاج جو حضرات صحابہ کرام سے تابعین کو منتقل ہوا تھا، یہ تابعین سے آگے اور اس طرح سے سلسلہ چلتے چلتے پھر اگلا دور آ گیا، دور آگے بڑھتا گیا۔ جس دور میں جو تقاضے انسان دین کے سامنے آئے اللہ نے رجال کام کھڑے کیے اور وہ تقاضے پورے ہوتے گئے، کیونکہ اللہ کا منشور مشیت یہ تھی، اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ دین قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اس لیے اس کی تمام شعبوں کی حفاظت کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ شانو ہر دور میں کرتے رہے۔ ایسے افراد پیدا ہوتے گئے کہ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کا کام انجام دیں اور اگر کسی وقت میں کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا ہو تو اس کا مقابلہ بھی کریں۔ چنانچہ حفاظت دین کا کام، اشاعت دین کا کام تو یہ ہوا علمی اشاعت اور عملی اشاعت، اور اس کے بعد حفاظت دین کا کام یعنی اگر دین میں کوئی خرد برد ہو رہا ہو، تحریف کی جا رہی ہو یا دین کو اپنی اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کے لیے فرقے وجود میں آنے لگے تو علماء امت کا ایک طبقہ اس کام کے لیے کھڑا ہوا۔ چنانچہ ابتدائی دور میں جب
رفض، اعتزال، جہمیت، قدریت اور اس طرح کے دوسرے فرقے وجود میں آ گئے، جن میں معتزلہ کا فتنہ خلق قرآن مشہور فتنہ تھا، جہمیہ کا فتنہ۔ اس زمانے میں انہی طبقات میں سے افراد اٹھے اور انہیں اس باطل کی نفی کی اور باطل کا مقابلہ کیا۔ اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا علم بھی استعمال کیا، اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے شدائد بھی برداشت کیے، جیسا کہ ہم نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلق قرآن کے مسئلے میں کس قدر قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا یقیناً کرنا پڑا، مگر فتنہ خلق قرآن کا فتنہ اسی زمانے میں ختم ہو گیا اور آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ اب وہ کتابوں کی صرف بحث کی حد تک باقی رہا۔ دور آگے چلتا گیا، اشاعت اسلام کا کام بھی چلتا رہا، حفاظت اسلام کا کام بھی چلتا رہا۔ پھر اگلا ایک دور آیا جس دور میں اسلام کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کا مسئلہ تھا، اور سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کیا قرآن کریم کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امت کا اکثر طبقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے جس کا انسان ترجمہ کر سکے، اور جو ترجمہ کرے گا وہ اس کے لیے کوئی تیقن نہیں ہے کہ یہ بیان مراد خداوندی کا مکمل بیان ہے یا نہیں۔ اس وقت گویا ضرورت تھی کہ مستقبل ایسا دور آ رہا ہے جس میں امت اصل عربی کے ساتھ ساتھ تراجم کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چنانچہ محقق طور پر سب سے پہلے جس شخص نے یہ قدم اٹھایا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا آغاز کیا، اور اس زمانے کے علماء نے ان کے مخالفت بھی کی، اس زمانے کے علماء نے ان پر تردید بھی کی، اور بہت مفصل تحریریں بھی لکھی گئی کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، مگر حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہادی قدم اٹھایا، اور اس کے بعد پھر قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے خود قرآن کریم کا ترجمہ کیا فتح الرحمان کے نام سے فارسی زبان میں۔ ان کے ایک صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کا دوسرا ترجمہ کیا تحت اللفظ۔ ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جس کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ بالکل الہامی ترجمہ ہے، اور بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو زبان یہی ہوتی۔ اس کے بعد پھر اور اگلے دور میں قرآن کے متعلق مزید کام ہوتا گیا۔ قرآن کے شروع سے ہی تفسیروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس میں مفسرین نے الگ الگ نحو سے تفسیریں کی، کسی نے لغوی انداز میں، کسی نے فقہی انداز میں، کسی نے فلسفیانہ انداز میں، کسی نے حدیث کی روشنی میں۔ علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر تفسیر لکھتے ہیں محدثین کے طرز کے مطابق، علامہ راضی جیسا کہ سب کو معلوم ہے فلسفیانہ اصولوں کے مطابق تفسیر لکھتے ہیں۔ تفسیر مظہری جو ہے وہ فقہی انداز کی لکھی گئی، بعض حضرات نے تصوف کیا، بعض حضرات نے لغت جیسے کشاف۔ غرض یہ کہ تمام علوم کو سامنے رکھ کر تفسیروں کا سلسلہ آگے چلتا رہا، اور مناہج تفسیر علماء کے ذریعے آگے منتقل ہوتے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ دین کو دوسری زبان میں منتقل کیا جائے، اور اگلا دور آنے والا وہ ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی زبانوں میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ ولی اللہ پہلا انسان ہے جس نے یہ قدم اٹھایا اور قرآن کریم کے ترجمے کا آغاز کیا۔ اسی زمانے میں دلیل کے طور پر یہ واقعہ بھی سامنے آ گیا کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی موجودگی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جب آپ نے فرمایا سلمان تم سورہ فاتحہ کو اپنی زبان میں کیسے کہو گے، تو حضرت سلمان فارسی نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور اسی کا استدلال کر کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ شروع کیا۔ تو غرض قرآن اب ترجموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، تفاسیر کا منہج بھی چل رہا تھا، حدیث مدون ہو چکی تھی، فقہ کی تدوین ہو چکی تھی۔ اس بیچ میں کچھ مخالف حالات بھی آتے گئے، مشکلات کا سامنا بھی آتا گیا، اور ان مشکلات میں امت مسلمہ کے علماء ان مشکلات کا بھی سامنا کرتے رہے۔ ایک طرف سے یہ تمام میدان علماء کے ذریعے سے آگے چلتے رہے، اور اللہ نے ان افراد کو کھڑا کیا اور دین کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے رہے جو بھی تقاضا جس دور میں تھا۔ دوسری طرف سے امت کے اندر سے اور باہر سے آنے والے فتنوں کا دفاع اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہی علماء استعمال ہوتے گئے۔ چنانچہ ہر دور اور ہر جگہ میں ابھرنے والے فتنوں کا مقابلہ انہی حضرات علماء نے کیا، چاہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جن نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کا رد کر رہے ہیں۔ ازالۃ الخفا حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھی، آپ جانتے ہوں گے وہ کس چیز کا رد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دور آگے چلا، جب دور آگے چلا تو اب چونکہ بر صغیر پر ایک ایسا استبداد مسلط ہو گیا تھا جس کا مشن تھا کہ یہاں اسلام مٹ جائے، چنانچہ انہیں تمام تر کوششیں کی اسلام کو ختم کرنے کی، لیکن مقابلے میں جس طبقے نے اسلام کو بچانے کے لیے الہامی انداز کے اقدامات کیے وہ طبقہ علماء ہی تھا۔
اس طبقے علماء نے ایک طرف سے مدارس قائم کیے. اس نہج کے مدارس پچھلی پوری تاریخ میں کہیں نہیں تھے. جس نہج کے مدارس علماء نے قائم کیے، جس کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے نتیجے میں پھر برصغیر میں مدارس کے جال پھیلا اور آج تک ہے. اس باطل استبداد نے دین کو مٹانے کے لیے اپنے افراد استعمال کیے تھے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اللہ نے یہاں سے ایک نئی جماعت کھڑی کی جن کو مناظرین کہتے ہیں، جن میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی وغیرہ جیسی شخصیات، ڈاکٹر وزیر احمد خان، انہوں نے اس باطل کا مقابلہ کیا اور ان کے ذریعے سے جو حملہ آنے والا تھا اس حملے کا دفاع کیا. خود اسلام کے اندر سے ابھرنے والے فتنے، چاہے وہ بدعت کی شکل میں ہوں، چاہے محبت رسول یا محبت اولیاء کے نام پر شرکیات ہوں، اور یا اس قبیل کی جتنی چیزیں اندر سے جہالت کی بنیاد پر ابھر رہی تھی، ان کا دفاع بھی علماء کرتے رہے. اور اشاعت کام کے جو بھی میدان تھے ان تمام میدانوں میں کام کرتے رہے، اور دفاع کے کام جتنے تھے وہ سارے علماء انجام دیتے گئے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اگلا دور آ گیا. تو اب نئی ضرورت تھی کہ قرآن بھی موجود، اس کے حافظین بھی موجود، حدیث بھی موجود، حدیث کے شارحین بھی موجود، حدیث کے شرح کرنے والے اور تفسیر پڑھانے والے بھی موجود ہیں، فقہا بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں. غرض ہے کہ دین کے تمام شعبے علمی طور پر آباد ہیں، مگر عوام دین سے دور ہوتی جا رہی تھی. اب نئی ضرورت پیش آ گئی کہ کوئی ایسا طبقہ وجود میں آئے کہ جو آنے والوں کو دین نہ بتائے، کیونکہ آنے والوں کی تعداد مسلسل گھٹتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ نہ آنے کے برابر تھے. اب جا کر کے ان کو دین کی طرف لائیں، یہ حالات کا تقاضا تھا. اور اگر یہ انجام نہ پاتا تو وہ امت جو دین سے دور، نہ علمی طور پر نہ عملی طور پر وہ دین سے آنے کے قریب ہے، تو اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ایک نئی چیز وجود میں لائی، اور وہ نئی چیز حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ کے ذریعے سے وجود میں آئی. وہ دعوت و تبلیغ کا نظام وہی ہے. علماء کی خدمات کا یہ تسلسل جو بہت اختصار کے ساتھ عرض ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے ایک طرف سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے آج کے دور میں ہم جیسے نااہلوں، کم علم رکھنے والوں، کم اعمال والوں اور طرح طرح کے نقائص اور عیوب میں مبتلا لوگوں کے کندھوں پر یہ بوجھ آ گیا ہے کہ ہم کو طبقہ علماء میں شامل کر دیا گیا. جب بڑے نہیں رہتے ہیں تو چھوٹوں کو بڑا بننے کے لیے تو مجبور کیا جاتا ہے، یا وہ بڑے بننے میں مجبور ہو جاتے ہیں. تو اب جب ہمارا نام طبقہ علماء میں ہے تو ہمیں ایک طرف سے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری علماء کی تاریخ کیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کی روشنی میں، العلماء ان العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء کی روشنی میں، اور اسی طرح سے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله کی روشنی میں، ان تین اور اس جیسی بہت ساری احادیث کی روشنی میں علماء کی تاریخ کیا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اب ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ نے دعوت و تبلیغ کا یہ کام ایک مخصوص مزاج، ایک مخصوص نہج کے ساتھ شروع کیا، اور ابتدا میں بہت سارے علماء کو تحفظات تھے، حتیٰ کہ ہماری عظیم الشان شخصیت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سلسلے میں تحفظ تھا یا اشکالات تھے. لیکن بعد میں جب یہ کام کی ساری صورتحال سامنے آ گئی، اس کام کی صورتحال آنے کے نتیجے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ اشکالات رفع ہو گئے. اور مشہور جملہ ہے کہ حضرت نے فرمایا، بولی الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کا منہاج کیا ہے کہ صرف عوامر پر محنت کرو، نواحی کو بخود مل جائیں گے. اس سے پہلے یہ انداز نہیں تھا. اس سے پہلے عوامر اور نواحی ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا تھا. نواحی اور منہیات کی کھلم کھلا نفی اور عوامر کی ترغیب. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی کہ حضرت نے محسوس یہ کیا کہ نواحی کو موضوع بنانے کے نتیجے میں امت قریب نہیں آئے گی. یعنی شرابی کو جب ہم کہیں گے شراب چھوڑو تو وہ نہ شراب چھوڑے گا، نہ آئندہ آپ کی بات سننے کے لیے آئے گا. تو حضرت نے سوچا کہ ہم پہلے اس کی زمین کو نرم کریں، اور نرم کرنے کے بعد پھر اعمال کے ذریعے نرم کریں، مثبت ماحول میں لے آئیں. اس کے بعد ہمارے کہے بغیر ہی اس کے اندر کا ایمان جاگے گا، اور جاگنے کے بعد پھر وہ اپنی منہیات کو چھوڑنا شروع کر دے گا. اس بات کو تعبیر کیا کرتے تھے حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ برکاتہ. وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کہیں اندھیرا ہو تو اندھیرا پکارنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر ہم 10 پیسے کی دیا سلائی اور 4 آنے کی موم بتی لائیں اور جلا دیں تو اس سے کچھ نہ کچھ روشنی دور ہو جائے گی، یعنی مثبت. حالانکہ بہت سارے علماء نے اس کا بھی اشکالات کیے کہ حضرت دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہے، اس میں ایک ہی پہلو بیان ہو رہا ہے، دوسرا پہلو نہیں عن المنکر ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک، لیکن بہرحال دعوت و تبلیغ کا یہ نہج اسی انداز سے چلتا رہا.
اور بنیاد یہ بنائی گئی کہ دعوت و تبلیغ کا عنوان ہے محدود اور مقصد ہے پوری زندگی دین میں آ جائے۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدوہ نے یہ کام شروع کیا تو چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدوہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چچا جان تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت یافتہ اور فیض یافتہ تھے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے ہاں حدیث بھی تھی، تصوف بھی تھا، اخلاق بھی تھا، روحانیت بھی تھی، مگر ساتھ میں تواضع اس درجے کی تھی کہ وہ کہتے تھے میں نہ مدرس ہوں، نہ مصنف ہوں، نہ مقرر ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، تو میں کس کام کا ہوں۔ اور یہ سوچ کر کے وہ مدینہ طیبہ رخصت ہو کر کے گئے، اور وہاں خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ تم واپس جاؤ، اللہ تم سے کام لے گا۔ تو بار بار سوچتے تھے کہ میں تو کسی کام کے قابل نہیں ہوں۔ کام کرنے کا مطلب تدریس، کام کرنے کا مطلب تصنیف، کام کرنے کا مطلب تقریر و وعظ، کام کرنے کا میں تو کسی کام کے لے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا آپ جا کر کام کرو، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کام لیا جائے گا، لینے والا خود وہ راستہ مہیا کر دے گا۔ حضرت مولانا جب واپس تشریف لائے تو ایک طرف سے ہمارے تمام اکابرین دیوبند، مدرسہ مظاہر سہارنپور اور دارالعلوم ندوۃ العلماء، ان تینوں اہم ترین اداروں نے حضرت کے کام کی تائید کی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب، حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری، حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فضلاء تھے، اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر کو دست راست اور دست و بازو بنے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا عمران خان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھوپالی، اور اس جیسے بے شمار اکابر حضرت کے دوسرے دست راست بنے۔ اہم ترین شخصیات جنہوں نے حضرت کو بہت ہی زیادہ سہارا علمی اور عملی طور پر دیا، جو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے دائیں طرف علی میاں ندوی اور بائیں طرف حضرت مولانا ممدوح نعمانی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو رفیق کہتے تھے، اور اس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام پورے عالم میں پھیلا۔ پھر نہ صرف یہ کہ دین کے طبقوں میں، بلکہ دین کے طبقوں کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بھائی جو عصری تعلیم کے میدانوں میں تھے، اللہ نے ان کے لیے بھی دروازے کھول دیے۔ چنانچہ بعض ایسی شخصیات دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑی جن کی قربانیوں اور جن کی وجہ سے ان خطوں میں دعوت و تبلیغ کا کام پہنچا جہاں علماء کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں، بس مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نادر علی خان، ڈاکٹر خالد صدیقی، ڈاکٹر رفیق بیگ، ڈاکٹر ثناء اللہ اور اس جیسی بے شمار شخصیات، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکوں میں اسلام پہنچا، اور اب بر صغیر کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی ہو، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کہا جا سکتا ہے بلا مبالغہ کروڑوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے دین اور ہدایت پر کھڑا کیا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے دین کی ساری محنت کے لیے یہ صرف علی بات ہے۔ گویا حضرت یہ نہیں کہتے تھے کہ پورا دین یہ ہے۔ ہم نے خود نہ جانے کتنی مرتبہ اس مرکز کی کرسی پر بیٹھ کر کے حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان سنا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، 6 نمبر پورے دین کے چلنے کے لیے بنیاد ہے، اور اس کے بعد پھر جب تم 6 نمبر کی محنت کرو گے تمہارے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور استعداد پیدا کرنے کے لیے اعمال پر بحث کرنے کے بجائے ایمان پر بحث ہوتی تھی، یعنی پیدا کی کوشش کی جاتی تھی ایمانی جذبات ابھر جائیں، اور اس کے بعد پھر آدمی خود بے قرار ہو کر کے ڈھونڈنے لگے کہ اللہ کا فریضہ مجھ پر کیا ہے وہ میں ادا کروں گا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا ہے میں ان سے بچوں گا۔ اس بنیاد پر دعوت و تبلیغ کی محنت آگے چلتی رہی، اور پہلا دور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تقریباً ویسا ہی تھا جیسے دین اسلام کے لیے حضرت صدیق اکبر کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ عمر قدوہ کا دور آیا، اور پھر ملک سے باہر دوسرے خطوں میں اسلام دعوت و تبلیغ کی محنت پہنچی شروع کی، حتیٰ کہ عرب ممالک میں، اور عرب ممالک میں دعوت کا کام پہنچانے میں حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت کلیدی رول رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے طویل عرصے تک عرب ملکوں کے دورے کیے، جس میں مصر کا دورہ آپ کا بہت مشہور ہے، اور مہینوں تک وہاں آپ حضرت کا قیام رہا، اور وہاں سے وہ خطوط بھیجا کرتے تھے کہ کام کی نوعیت یہ ہے، اور اتنے لوگ کام کو سنا اور سمجھا وغیرہ۔ غرض یہ کہ ملکوں میں اسلام، یہاں تک کہ پھر یورپ کے ملکوں میں حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ عمر قدوہ چونکہ عبقری شخصیت سے اور اپنے والد کے صدق تھے، بلکہ بعض صفات میں اپنے والد سے بھی آگے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ شاید حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر قدوہ کو
حدیث اور رجال حدیث پر اس درجے دسترس نہیں تھی جس درجے حضرت مولانا یوسف صاحب کو تھی، کیونکہ تحاوی کی شرح جو رجال پر مشتمل ہے جیسے حضرت نے لکھی ہے، یا حیات الصحابہ جیسے حضرت نے لکھی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا علمی افق اور کتنا وسیع ہے۔ قوت کلام بھی اللہ نے بھی بے نظیر عطا فرمائی تھی کہ ہم نے کتنے بزرگوں سے سنا کہ تم لوگ مولانا محمد عمر صاحب اور مولانا زبیر صاحب کے دعوتی بیانات سے بہت متاثر ہوتے ہو، کاش تم مولانا یوسف صاحب کے بیانات سنتے تو پھر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے مغیبات پر ایمان کی قوت پیدا کر دیتے ہیں، پورے عالم میں یہ بے نظیر ہے۔ اس جملے کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے۔ بہرحال حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد اگلا دور آیا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور اس دور میں دعوت اور زیادہ عالم میں پھیلتی گئی اور زیادہ مستحکم ہوتی گئی، اور علماء ان کے دست و بازو تھے، اور اس پورے دور میں کہیں بھی دعوت و تبلیغ کے سٹیج سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کو طبقہ علماء، طبقہ مفتیان کرام یہ کہیں کہ یہ دین کے نہج سے ہٹا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کی متعدد ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ جیسے خود دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام کریں، ایسے دوسرے دین کا کام کرنے والوں کو بھی نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دین کا دوسرا کام کرنے والے دین کا کام کرتے کرتے نہج سے ہٹ جائیں اور اسی سے فرقے وجود میں آتے ہیں، تو طبقہ علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر کی قدیم شخصیات میں بہت عظیم ترین شخصیت گزری ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور نہیں تو آگے پڑھنا چاہیے، کہ حضرت مجدد الفسانی بر صغیر میں اسلام پر جو سب سے مشکل ترین وقت آیا ہے اس کو جب تعین کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں اسلام پر مشکل ترین وقت آیا تھا، حتیٰ کہ خطرہ اس بات کا تھا کہ سب ڈوب جاتا اور ان افراد کے ہاتھوں سے ختم ہو جاتا جو افراد مسلمان گھروں سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ خود کیا تھے لیکن بہرحال اس مسلمان گھروں اور حکومت کی زیر نگرانی دین الہی کے نام سے اس کا مقابلہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہ کام کیا تھا، وہ فتنہ کیا تھا، اس فتنے کے اثرات کتنے پھیلے ہوئے تھے، اور اس کا مقابلہ حضرت نے کیسے کیا، یہ تاریخ میں سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن یہی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت اونچی درجے کی نسبت کے حامل تھے اور علم صحیح کے حامل تھے اور بدعت سے بے انتہا نفور تھا اور خالص اہل سنت والجماعت، ان سے کسی مسئلے میں چوک ہو گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فوراً فتویٰ لکھا کہ آپ یہ غلط ہے، آپ کی یہ رائے غلط ہے۔ اس وقت حضرت شیخ عبدالحق محدث یہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی شخصیت کے خلاف میں فتویٰ لکھوں گا، شخصیت سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس وقت دین۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں عرض کیے بغیر اور آگے مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ خود دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے جو تاریخ دارالعلوم کی جو اہم ترین شخصیات گزری ہیں ان میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں جیسے حضرت مولانا انور شاہ صاحب، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، خود حضرت مولانا الیاس صاحب، اور اس طرح کی دوسری شخصیات کے ساتھ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ایک ایسے گھر کے افراد، ایک ایسے گھر سے متولد ہوئے تھے، ایک ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی جو ایمان سے محروم گھر تھا۔ بعد میں ان کو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی اور پھر ذہانت اور فطانت اور دقیقہ رسی اور اس طرح کی بڑی خوبیوں کے حامل تھے، تو اس لیے اپنی صفات کے منفرد آدمی تھے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے ان کے کچھ خیالات، ان کے کچھ افکار، ان کے کچھ ملفوظات خود اکابر دارالعلوم کو محسوس ہو کے غلط جا رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند سے ان کے خلاف فتویٰ نکلا، حالانکہ وہ موجود تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی یہ فرض منصبی ہے کہ وہ جیسے خود دین کا کام کرے گا اور اشاعت دین کا کام کرنا ہو تو وہ بھی، حفاظت دین کا کرنا ہو کام تو وہ بھی، اور جتنے دیگر فرقے چاہے وہ اسلام کے اندر کے ہوں یا باہر ہوں، جس موقع پر جیسے دفاع کا کام کرنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے رجال کار اس کام کے لیے اٹھے اور اس کام کو انہیں انجام دیا۔ جیسے مرزائیت اٹھی تو ایک طرف سے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی حضرت مولانا محمد علی گنگیری، اور اس طرح سے دوسری شخصیات، ان تمام حضرات نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مرزائیت کا جو منصوبہ تھا وہ منصوبہ یقیناً خاک میں مل گیا، اگرچہ وہ فتنہ پوری طرح ختم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جن افراد کی اور جن طبقات کی پشت پناہی سے
وہ فرقہ چل رہا تھا، ان افراد نے اس کو پھر پشت پناہی دی اور وہ اپنی خطوں میں ان کو پہنچا دیا. لیکن بہرحال بر صغیر میں مرزائیت کا وہ سیلاب جس میں بڑے بڑے انسان بہہ رہے تھے اور بہہ سکتے تھے، ان بزرگوں کے بر وقت اقدامات کے نتیجے میں وہ سیلاب رک گیا. نہ صرف رک گیا بلکہ بر صغیر کے لوگوں کا ایمان بچ گیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین کے ہر شعبے میں ہمارے اکابرین نے محنتیں کی ہیں، اور محنتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو دین کے شعبے تھے ان پر بھی نظر رکھی، اور اگر کوئی صحیح کام ہو رہا ہے تو اس کی تائید کی، اور اگر کہیں کوئی نہج سے ہٹنے لگے تو اس کے بر وقت تنبیہ کی، اور بر وقت تنبیہ کرنا گویا ان کا فرض منصبی تھا. حضرات سلسلہ جب اور آگے چلا تو پھر وہ صورتحال سامنے آ گئی جس صورتحال میں موجودہ تبلیغ کا وہ انتشار جس آپ سب حضرات جانتے ہیں. اس وقت دارالعلوم دیوبند نے اپنے فرض منصبی سامنے رکھ کر کے یہ دیکھا کہ کہاں کیا کیا تحریفات ہو رہی ہیں، کیا کیا غلط استدلالات کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، اور کس طرح سے اسی ممبر پر جس ممبر سے اعلان ہوتا تھا کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، اسی ممبر سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو آدمی یہ کہے گا 6 نمبر پورا دین نہیں ہے وہ بے وقوف ہے. جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو تسلسل کے ساتھ ان حضرات اکابر نے تنبیہ کرنے کی کوششیں کی، ہمدردانہ انداز میں، جیسا کہ علماء کا منصب ہے اور جیسے دین کا تقاضا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، حکمہ اور موعظہ کے ساتھ، ترحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا جان کر، اور ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اہل مدارس کا اپنا کام ہے، جیسے دعوت و تبلیغ اہل مدارس کو اپنا سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی تبلیغ والا یہ سمجھتا ہے مدرسہ الگ ہے، تبلیغ الگ ہے، تو نہ اس نے مدرسوں کو سمجھا نہ اس نے تبلیغ کو سمجھا. اور اگر کوئی مدرسے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم الگ ہیں، تبلیغ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے نہ مدرسے کے مشن کو سمجھا ہے اور نہ آپ نے تبلیغ کے مشن کو سمجھا. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب زادہ محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ مکہ مکرمہ کے ایک مجلس میں تھے اور دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے اکابر نے تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ تینوں کو ایک ساتھ چلایا، یا اللہ آئندہ بھی ہم کو ان تینوں کاموں کو ایک ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرما اور پھر ثابت کر کے عطا فرما. تو ہمارا منہاج علماء کا یہ رہا ہے. اب جب یہ تحریفات سامنے آنے لگی اور ان تحریفات کا سلسلہ مسلسل دراز ہوتا گیا، جس کی تفصیلات آپ تمام حضرات کے علم میں ہوں گی، تو پھر نہ صرف دارالعلوم دیوبند بلکہ عالم بھر کے بے شمار اداروں ہیں اور بے شمار علماء جو ہیں وہ چوکنا ہو گئے. اور ایک طرف سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک اونچے عظیم خاندان کا فرد فرید، خاندان کے قربانیوں کا اعتراف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بر صغیر میں جن چند بڑے خاندانوں کی خاندانی سطح پر بڑی خدمات ہیں، ان میں جیسے خاندان قاسمی، جیسے خاندان مدنی، جیسے لکھنؤ کا خاندان حسنی، اسی طرح سے خاندان کاندھلوی خاندان حضرت مولانا اسماعیل کاندھلوی، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی وغیرہ سلسلہ آگے چلتا رہا. تو یہ کاندھے کا خاندان حضرت مولانا ادریس کاندھلوی اسی خاندان کے تھے. اور آپ میں سے بہت سارے حضرات شاید جانتے ہوں گے، ابھی قریب میں ایک بڑی علمی شخصیت جو اگرچہ دینی مدارس سے دور تھی مگر فکری طور پر وہ بہت عظیم شخصیت تھی، علمی اعتبار سے کچھ امور میں ہو سکتا ہے ان سے اختلاف رائے کیا جائے، یہ ڈاکٹر محمود امین غازی، وہ بھی خاندان اسی کاندھلوی خاندان کے تھے. تو ایک طرف سے اونچے خاندان کا فرد فرید، لہذا ان کے ساتھ محبتیں بھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ شفقت بھی ہونی چاہیے، ان کی عظمتوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور خاندانی انتصاب کی قدر و قیمت بھی ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں تسلیم. اور دوسری طرف سے ان کے ذریعے سے جو دین کو شدید ترین نقصان ہونے والا تھا یا ہے، ایک طرح سے وہ صورتحال تھی. اس وقت علماء نے، اور صرف دارالعلوم دیوبند کے علماء نے نہیں بلکہ ہر جگہ کے علماء نے اس پر پوری نظر رکھی، اور پھر کافی طویل عرصے کے غور و خوض کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد، اور نجی طور پر بار بار تنبیہات کرنے کے بعد، جب محسوس ہوا کہ اب سدھار نہیں ہو سکتا، تو امت کو بچانے کے لیے باقاعدہ فتوے سامنے آ گئے. اور ان فتووں کی اہم ترین بنیاد وہ شخصیات بھی تھی جو خود وہاں موجود تھی اور وہ اساتذہ کے درجے میں تھے، جن سے پڑھا گیا تھا، جن سے تعلیم حاصل کی تھی، جن کے سامنے دو زانوں بیٹھے تھے. انہی شخصیات کو
کہنا پڑا کہ کام اپنے نہج سے ہٹ چکا ہے، افکار وہ بیان ہو رہے ہیں جو ہمارے اکابرین ثلاثہ کے افکار سے ہٹے ہوئے ہیں، کام کا مزاج وہ بنایا جا رہا ہے جو پچھلے دور تو لہٰذا انہوں نے سدھار کی کوششیں جتنی کی وہ کی، لیکن جب وہ مایوس ہو گئے اس کے بعد پھر وہ بھی وہاں سے الگ ہو گئے۔ مسئلہ انتظامی نہیں ہے، اور جیسے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ کوئی شورا اور امارت کا مسئلہ ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام میں امارت بھی ہے، اسلام میں شورائیت بھی ہے۔ شورا مل کر ایک کو امیر بنائے تو امارت قائم ہوگی، اور امیر صاحب اپنے لیے شورا منتخب کرے تو شورا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے کسی کو سربراہ نہیں بنایا، امت مصطفیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو منتخب کیا، ٹھیک، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد عمر ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے دو نمونے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے موجود تھا، آپ اسی طرح امت کو چھوڑ کر چلے جاتے، بعد میں اپنا فیصلہ خود کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا جواز موجود تھا، نمونہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ دوسرا طرز عمل ان کے یہ تھا کہ کسی کو نامزد کر دیتے، جیسے صدیق اکبر نے کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بصیرت، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملہم تھے، یعنی وہ شخص تھے کہ کہا کرتے تھے کہ وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میں تجویز پیش کرتا ہوں اور اللہ میری تعریف کرتے ہیں۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نمونہ بھی میرے سامنے ہے، مگر اس پر عمل کرنا امت کے لیے اس وقت شاید سود مند نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ میرے سامنے ہے، اس پر عمل کرنا شاید اس وقت سود مند نہ ہوگا۔ انہوں نے تیسری رائے اختیار کی، انہوں نے کمیٹی بنائی 6 افراد کی، اور ان کو طے کر دیا کہ آپ میرے بعد خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ اور وہ حضرت کے اہل علم میں ہے کہ پھر وہ ان 6 افراد نے کس طرح سے خلافت کا فیصلہ کر دیا، جس کا آخر میں سارا نظام جو ہے وہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور عبدالرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق غور بھی کیا، استصواب رائے بھی کیا، مختلف صحابہ سے مشورے کیے، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ آج کے بعد خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے یا اولین صف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے مخلصین کی جماعت یہ حضرات صحابہ کرام۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقرر خلافت کے لیے کیسے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو امیر منتخب کرنے کے جو اصول و ضابطے امت کے اندر رائج تھے، انہی اصولوں کے مطابق دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھی امیر مقرر کیا جانا چاہیے تھا، چاہے بعد میں شورائی نظام ہوتا چاہے امارت کا نظام ہوتا، ٹھیک۔ اسلام کو وہ بھی قبول ہے، اس کو بھی قبول ہے۔ تو عنوان بنایا گیا کہ شورا اور امارت کا اختلاف ہے، حالانکہ اختلاف یہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ ایک شخص کے خیالات راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کی فکر سے متصادم ہیں، اس میں توہین انبیاء بھی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہے، اس میں تحریف بھی ہے، اس میں غلو بھی ہے، اس میں دین سے دیگر کام کرنے والوں کے کام کی تنقیص بھی ہے، اور یہ سب کا سب اس جگہ سے ہو رہا ہے جس جگہ یہ سارا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس جگہ بیٹھ کر کے صریحاً غلط مسائل بھی بیان کیے گئے، اور ان غلط مسائل کو بیان کرتے ہوئے تعبیرات ایسی اختیار کی گئی جو علماء کی شان کے مطابق نہیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد محسوس ہو گیا کہ مسئلہ غلط ہو گیا۔ ہمارے علماء کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ ہر میدان کے اختصاص رکھنے والے علماء کو اپنا مقتدا مانتے ہیں اس میدان میں۔ میں اس بات کو اگر سمجھانا چاہوں گا، میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے ذات اقدس، حضرت مفتی محمود صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور خلیفہ اجل ہیں۔ مدینہ طیبہ کی ایک دعوت میں دعوت کرنے والے نے دسترخوان پر انواع اور اقسام کے کھانے سامنے رکھے تھے، اور ان میں گھوڑے کا گوشت بھی تھا۔ ظاہر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ گھوڑے کے گوشت کے حلال و حرام ہونے پر اتنی لمبی تحقیقات کی ہیں بخاری کی شرح اور موطا مالک کی شرح میں، اس سے زیادہ تحقیقات کہیں بھی تحریری طور پر حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ لیکن اس وقت حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مفتی جی گھوڑے کے گوشت کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ حالانکہ حضرت شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے سے واقف، اس کے دلائل سے واقف، صاحبین کے رائے سے بھی واقف، ان کے دلائل سے واقف، ائمہ ثلاثہ کے رائے سے بھی واقف، ان کے دلائل سے بھی واقف،
اس سلسلے میں جو احادیث میں کیا کیا ہے وہ بھی، اور امت کا طرز عمل کیا ہے وہ بھی، اس کے باوجود امت کا فتویٰ آپ دیں گے. تو مفتی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے فرمایا حضرات جائز ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا میرے مفتی نے مجھے اجازت دے دی اور یہ کہا کہ گھوڑے کا گوشت جائز ہے، میں جواز کی بنیاد پر تھوڑا سا اس میں کھانا چاہوں گا، آپ میں سے جس کو جی چاہے کھائے، جس کو جی چاہے نہ کھائے. یعنی فتوے کا کام مفتیوں کے ہاتھ میں، حدیث کا کام محدثین کے ہاتھ میں، فقہ کی تدوین اور استنباط کا کام فقہاء کے ہاتھ میں، اور قراء کا کام، قراءت کا کام قراء کے ہاتھ میں، حفظ کا کام حافظوں کے ہاتھ میں. یہ تمام معاون ہیں ایک دوسرے کے نہ کہ دخیل. اب جب اس کرسی سے بیٹھ کر کے مسئلے بیان ہونے لگے اور علماء چوکنے ہوں گے کہ اولاً اس کرسی سے مسائل بیان نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے بعد مسائل بیان کرنے کے لیے جس مطلوبہ صلاحیت کی ضرورت ہے وہ مطلوبہ صلاحیت نہیں، اور اس کے باوجود مسئلے اس طرح سے بیان ہو رہے ہیں کہ تم لاکھ مفتیوں سے فتویٰ لے لو، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس کی جیب میں موبائل اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اگر مسئلہ یہ ہوتا تو گویا امت میں آج کسی کی نماز صحیح نہیں ہے. اور ساتھ میں مزید جملہ یہ کہا کہ تم چاہے کسی بخاری پڑھنے والے سے کوئی مسئلہ فتویٰ کیوں نہ لو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہوتی ہے. جب اس طرح سے بے قابو گفتگو سامنے آنے لگی تو حضرات چوکنا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ان غلط خیالات کی توضیح و تنقیح کرنے کے بعد پھر واضح کر دیا کہ یہ تبلیغ کا یہ والا نہج جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے. اس میں شروع سے جو مزاج تھا ایمانیات کا، عمل کرنے کا، اور امت کے اندر تمام شعبوں کے زندہ کرنے کا، وہ ہٹ گیا ہے. اور اب اس کے بعد پھر ذہنیت وجود میں یہ آ رہی ہے کہ بس دنیا میں صرف ہم ہیں اور ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، اور باقی سارے کام جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ تمام مدارس سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. اس طرح کی یہ تمام گفتگو جب سامنے آئی تو اب بے شمار علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ ہمارا فریضہ کیا ہے. وہ فریضہ ہمارے بڑوں نے حل کر دیا ہے. علماء ساؤتھ افریقہ کی سخت ترین تحریریں بھی سامنے آ گئی. بے شمار علاقوں کے بڑے بڑے دارالفتاؤں سے بشمول دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ مذاہب سہارنپور وغیرہ مدارس سے سینکڑوں فتوا مدون ہو کر کے سامنے آ گئے ہیں. اس طرح سے گویا حق واضح ہو چکا ہے. اب ہمیں اس میں سلسلے میں کسی تردد کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً وہ تمام حضرات جو اپنے مدارس سے پڑھ کر کے اپنے چاہے وہ مدارس براہ راست دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم دیوبند کے نہج پر چلنے والے دیگر مدارس ہوں، یا ہمارے وہ تمام حضرات تاکہ پہلے سمجھ لیں کہ ہمارے علم کی اور ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے فرض منصبی سمجھیں کہ ایک طرف سے اگر ہمیں دین کا کام کرنا ہے، چاہے بذریعہ واعظ، چاہے بذریعہ تدریس، چاہے بذریعہ تصنیف، چاہے بذریعہ مکاتب، دوسری طرف سے ہمیں حفاظت دین کا کام بھی کرنا ہے. اور حفاظت دین کے کام کرنے میں پہلے سے چلے آ رہے انحرافات، اس کی بھی تردید کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہوگا حکمت اور تدبر کے ساتھ. اور اگر کوئی نیا فتنہ وجود میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، چاہے وہ نیا فتنہ خود ہمارے شاگردوں کے ہاتھوں، چاہے ہمارے استادوں کے ہاتھوں، چاہے بڑے اکابرین کے اولادوں کے ہاتھوں سے کیوں نہ ہو. دین مقدم ہے، شخصیات کی دین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. حضرات یہ کام وجود میں آ چکا ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. اب اگر کسی کو مزید کوئی تردد ہے تو ان تمام تحقیقات کو پڑھا جانا چاہیے جس میں بے شمار ہمارے پرانے اور بڑے علماء نے خوب تحقیقات کرے وہ سب کچھ سامنے واضح کر دیا ہے. اب حضرات اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قبائل کسے کہتے ہیں. تو قبائل کی توضیح کی جاتی ہے تو اس میں ایک حدیث ہے جس کے مبارک الفاظ اس طرح ہیں: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والفرار من الزحف. یہ فرار من الزحف و تولی من الزحف آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یہ زحف سے زحف نکلا. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ. جو فرار من الزحف کا مرتکب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس چیز، کس شخص کے بارے میں اور کس صورتحال کے بارے میں اور کن شرائط کے ساتھ ہے. یہ مطلق نہیں ہے، یہ مطلق نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے غزوہ موتا سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کی فوج کو
70,000 یا 1 लाख से زائد فوج کے مقابلے میں نکال کر کے واپس لائے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو فرارون، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفی کر دی تھی اور ان کو گلے لگایا تھا۔ غرض یہ کہ یہ فرار من الزحف کا ایک طرف حکم بہت سخت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق نیتوں کے ساتھ بھی ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ بھی ہے۔ اب جب یہ کہا جانے لگے کہ صاحب دعوت و تبلیغ کے مشورے میں بیٹھ کر اگر کسی کو اختلاف رائے ہو جائے اور اختلاف رائے کے بعد وہ اٹھ کر چلا جائے تو یہ ایسا ہی جرم ہے جیسے فرار من الزحف۔ تو صحیح تحریف کس آیت کو کس پر منتبہ کیا جا رہا ہے؟ پھر تو مدرسے والے بھی کہیں گے کہ جناب ہمارے بچے کو پڑھاتے ہیں 6 مہینے کئی سال اور بچہ بھاگ جاتا ہے، تو فرار من الزحف تو اس سے بڑا پھر یہ ہے۔ جس بچے کو آپ نے لایا، کھلایا، پلایا، پڑھایا 12 سال تک، حتیٰ کہ بعض دفعہ بچے حفظ کے قریب، حافظ ہونے کے قریب ہے، اور چند صورتیں باقی رہے اور فرار ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں پھر کہیں گے فرار من الزحف؟ اور بعض طلبا یہاں حالات بیچاروں کے ایسے آ جاتے ہیں، یا کسی استاد سے غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی سے متوحش ہو کر، اس غلطی سے متنفر ہو کر کے بچہ مدرسہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں بعض دفعہ ہمارے اساتذہ کی غلطی ہوتی ہے، زجر توبیخ، حتیٰ کہ اس سے آگے بھی اگلی نامناسب بات بھی وجود میں کبھی آتی ہے، زجر و توبیخ ہوتی ہے، نامناسب کلام بولا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب اور نکل جاتا ہے، تو پھر فرار من الزحف تو یہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے فرض کیجئے اگر کوئی دینی ادارہ قائم کیا گیا اشاعتی، اور اشاعتی ادارے میں قائم ہونے والے افراد میں کوئی شخص کہنے کے صاحب میں تو اس صورتحال سے متفق نہیں ہوں جس طرح سے آپ اس اشاعتی ادارے کو اور تحقیقاتی ادارے کو چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ نکل جائے، تو کیا اس کو بھی کہیں گے فرار من الزحف ہے؟ غرض یہ کہ یہ صورتحال سمجھنے کی ہے۔ یہ تو چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے ان انحرافات کی، ان تحریفات کی، ان غلط استدلالات کی، حتیٰ کہ واقعے کو غلط انداز سے بیان کرنے کی بھی، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی تنقیص بھی ہے، حتیٰ کہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بھی بعض بیانات میں ایسے جملے آئے ہیں جو جملے یقیناً راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت کے منہج و منہاج اور ان کے مزاج و ذہنی کے مطابق نہیں ہیں۔ بہرحال صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے، علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ حضرات، اللہ نے ہم کو مدارس کے ساتھ جوڑا، مکاتب کے ساتھ جوڑا، دعوت و تبلیغ کے کام کو ہم اپنا کام سمجھتے ہیں۔ اب ہماری اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرات، اس وقت امت جس صورتحال میں ہے اس صورتحال کو ضرورت ہے کہ ہم بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ مدارس میں آنے والے امت کے افراد کی تعداد کتنی ہوگی، مساجد میں بیانات سن کر کے اصلاح کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہوگی، اور ہمارے مشائخ کے پاس آ کر کے بیعت و ارشاد کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اگر ہم بہت ہی زیادہ مبالغے کے ساتھ کہیں گے تو 10% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبا کی تعداد امت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے، اور گہرائی کے ساتھ جب جائزہ لیں گے تو 1% بہت نیچے۔ جیسے کہ آپ وہ بیان کر رہے تھے کہ جب میں کسی گاؤں میں گیا اور وہاں ان سے پوچھا بھائی مکتب میں کتنے بچے ہیں، انہوں نے کہا جی 200 بچے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آبادی کتنی ہے، 4000 ہے، کیا ہر گھر میں اگر 2 بچے ہو گئے تو بچوں کی تعداد 8000 ہوگی، تو 8000 کی تعداد میں آپ 200 بچوں پر خوش ہیں؟ بس صورتحال یہی ہے۔ تو اب امت کا وہ طبقہ جو اپنے بچوں کو نہ مدارس میں بھیجنے کو تیار ہے، نہ ان کے بچے مسجدوں میں آ کر کے جمعے کے بعد سنتے ہیں، نہ وہ سیرت کے جلسوں میں آتے ہیں، نہ وہ اصلاح معاشرے کے جلسوں میں آتے ہیں، اور قسم کا باطل ان کا پیچھا کر رہا ہے، الہاد، فکری انحرافات، حتیٰ کہ اب اس وقت کھلم کھلا آپ جب جانتے ہوں گے ایتھیزم کے نام پر اور اس طرح کے دوسرے نظریات کے نام پر، اور اسی طرح سے عملی اعتبار سے ان کو طرح طرح کی گمراہیوں کی طرف کھینچنے کے لیے بے شمار اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کے برے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہم وارثین علماء جو اپنی امت، جو اپنے اکابرین کے اگلے خلف ہیں، ہم خلف کی ذمہ داری اس صورتحال میں کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے مکاتب کا قیام۔ مکاتب کے قیام کی اہمیت اور ضرورت اس درجے کی ہے کہ خود علوم دیوبند نے رابطہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے بار بار اپنی قراردادوں کے ذریعے کہا کہ تمام مدارس والے اپنا فرض منصبی سمجھے کہ جیسے مدرسہ چلا رہے اسی طرح سے مکاتب،
मकातिब के क़याम के नतीजे में मदारिस को भी पानी मिलेगा। जो मकतब में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आगे चल करके बेशुमार उन्होंने मदारिस में आ जाएंगे। और अगर मकातिब नहीं हुए तो जनाब वाला हाई स्कूल तब चलता है जब पहले कहीं प्राइमरी स्कूल हो, और अगर प्राइमरी स्कूल कहीं नहीं होगा तो आगे चल करके हाई स्कूल को, और यूनिवर्सिटी को तब कोई मिलता है जब पहले किसी इदारे में अलिफ बा ता और ABCD पढ़ाने वाला कोई बेचारा वो उस्ताद रहा होगा जिस उस्ताद को हम कहते हैं छोटा उस्ताद। आप हदीस की बड़ी, फिक़ह की बड़ी किताबें, तफसीर की बड़ी किताबें तब पढ़ाएंगे कि जब किसी हमारे भाई ने चटाई पर बैठ करके किसी बच्चे को अलिफ बा ता और रब्बी असर वाला तवासिल और अवल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया होगा। वो बुनियाद है, वो बीज है, उसके बाद फिर हमको आगे अफराद मिल रहे हैं। और ये तमाम अफराद मिलेंगे अब सिर्फ मकातिब के जरिए से, वरना उम्मत का अक्सरी रुझान ये है कि वो अपने बच्चों को दीन की तरफ देने को तैयार ही नहीं। उनकी सारी मेहनत इस वक्त ये है कि हमारे बच्चे के पास अच्छी तालीम, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास, अच्छा शौक, ये अच्छा नहीं बल्कि हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर हमारे बच्चे को वो सब कुछ मिल जाए जो उसको मज़ेदार लगे, चाहे वो हलाल हो चाहे हराम। हमारा बच्चे को वो सारा मिल जाए पहनने के लिए जिससे इसका शौक पूरा हो जाए, चाहे वो हलाल हो या हराम। और हमारे बच्चे को वो तालीम मिले जिसके बाद इसको डिग्री याफ्ता कहा जाए, चाहे इस तालीम के ज़रिए से उसका ईमान मिट जाए, चाहे इस तालीम के ज़रिए से उसको इर्तिदार का शिकार होना पड़े। उम्मत का इस वक्त का रुझान इस रुख पर, इस रुख के रुझान का इलाज हमारे पास कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम मकातिब का क़याम करें। मकातिब की हिफाजत कितनी होगी, दावत और तबलीग, हालांकि दावत और तबलीग का काम बच्चों के मुताबिक था ही नहीं। चाहे हज़रत मौलाना इलियास साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ताला के इब्तिदाई दौर तक मकातिब का कहीं तज़किरा नहीं आता था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उनको बसीरत अता फरमाई और दावत और तबलीग ने बाकायदा अपना एक शोबा बनाया मकातिब का क़याम। लिहाजा हम तमाम उलमा, जैसे कि रात भी तफसील से बताया गया कि मकातिब के क़याम को अपनी दीनी मेहनतों का, मिशन का एक हिस्सा समझे। इसलिए जितना हम में से जो किसी मस्जिद का इमाम है वो ये समझे कि मैं सिर्फ इमाम नहीं हूँ, बल्कि मैं इस महल्ले के दीन के अहम तरीन शोबों का जिम्मेदार हूँ। मैं इमाम भी हूँ, मुझे निकाह भी पढ़ाने हैं, मुझे जनाजा भी पढ़ाने हैं, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, मुझे तालीम बालिगान का काम भी करना है, और मुझे वालिदैनों के ज़रिए से उनकी बच्चियों और भाइयों के ज़रिए से उनकी बहनों और शौहरों के ज़रिए से उनकी बीवियों तक दीन पहुँचाना है, बराह रास्त ख़वातीन के साथ नहीं। और उसके बाद फिर महल्ले वालों के अंदर जज्बा उभारना है कि वो बच्चियों के बनात के मकातिब अलग, और उनके अंदर बच्चियाँ ऐसी वजूद में आएँ जो पढ़ने वाली हों और अगलों को तैयार करें, और उसके बाद फिर वो जब निकल जाएगी और अपनी अगली ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू करेगी, तो यहाँ उस बाग को चलाने के लिए कोई दूसरा आ चुका हो। एक जा चुकी, उसकी जगह दूसरा आ चुका हो, दूसरी आ चुकी हो। इस तरह से मकातिब कायम करें, बच्चों के लिए बनीन के मकातिब कायम करें, और उसमें हमारा इमाम अपना फ़र्ज़ मनसबी समझे। और याद रखें, जब आप अपनी मस्जिद की इमामत के साथ साथ वहाँ के बच्चों के लिए मकतब कायम करेंगे तो उस सूरत हाल में यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जो सूरत हाल आम तौर पर हमारे इमामों को दरपेश होती है। और वो सूरत हाल क्या होती है? मुक्तदियों की तरफ से नाफरमानी, मामूली तनख्वाहें, बगैर किसी जुर्म के फौरन माजूल करना। यहाँ तक कि कश्मीर के बहुत सारे लोग तो कहते हैं इमाम तो होगा, कभी उनसे शान ऐसा नहीं है। तो मामूली छोटी छोटी बातों पर, हालांकि अगर शरई तौर पर देखा जाए तो माजूल करने के लिए जो शराइत हैं, उन शराइत को तो हमारे मस्जिद के मुंतज़िमीन सोचना खुदा सुनने को भी तैयार नहीं है, और इमाम को हटा देते हैं इसकी बेबसी का फ़ायदा उठा करके। तो जब आप मकातिब कायम करेंगे तो आप उस महल्ले के महबूब और मुफीद फर्द बन जाएंगे। और जब आदमी अपनी इफादियत को साबित कर देता है, उसके बाद फिर जब अपनी इफादियत को साबित कर देता है, उसके बाद फिर कम जहन से कम जहन इंसान, मुखालिफ जहन रखने वाला फर्द, हत्ता कि बहुत दूर बहुत रखने वाला फर्द भी समझता है ये लड़का हमारे लिए मुफीद है, मेरे लिए, हमारे महल्ले के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इसने हमारे बच्चों को, तो जनाब आप उनके प्यारे बन जाएंगे और आपको वो कदर अफजाई मिलेगी जो कदर अफजाई आपके तवक्कुल से भी ज़्यादा होगी। मसलन एक इलाके के मैं एक इमाम साहब को जानता हूँ कि जहाँ पहले इमाम साहब थे वो मुअम्मर किस्म के बुज़ुर्ग थे, और वो यहाँ के जो मिजाज है उस मिजाज में वो
جو ہے وہ نمازوں کے بعد پڑھنے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور وہ ختم شریف وغیرہ وغیرہ کا اہتمام کر کے ساتھ پڑھتے تھے. اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی یا وہ چلے گئے تو دوسرے امام آگے، اور خوش قسمتی سے وہ بڑے سمجھدار قسم کا ذہین اور متحرک طالب علم رہا ہے. تو اسے آتے ہی کیا کیا، ایک پسماندہ علاقے کا لڑکا، گھر میں بھی بے انتہا مالی مشکلات تھا، تک کہ گھر میں فاقے. جب وہ آیا تو اس نے ایک طرف سے مسجد کی امامت، جمعے کی خطابت، مکتب، اور جوان لڑکوں کو، وہ خود بھی کیونکہ کھیل کے مزاج کا تھا تو کرکٹ میدان میں جا کر کے ان کے ساتھ کھیلنا، پھر شام کو ان کا اپنے ساتھ لا کر کے مسجد کے حمام میں بٹھانا. تو بالغ لڑکوں کی کلاسیں الگ، بچوں کے مکتب الگ، اور بچیوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے مکتب الگ شروع کیا. اور اس کے بعد پھر گھروں تک دین کے بعد، اور جناب والا گاؤں والوں نے اس کا نکاح بھی کرایا، اس کو مکان بنا کر دیا، اس کو دکان ڈال کے دی، اور کہا جس علاقے کے تم ہو وہاں سارا بیچ کر اپنے والدین کو لے کر کے اسی گاؤں میں بسو. اور وہاں گاؤں والے کہتے تھے ہمیں اپنے بچے پیارے نہیں جتنے تم پیارے ہو. اس جیسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. تو مکاتب کے قیام کے ذریعے سے آپ متنوع فوائد حاصل ضرور کریں گے، اور فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا فرض منصب ہی ہے. دعوت و تبلیغ کی اس اہم شعبے کے ساتھ اب دوسرا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ حضرات، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جو شخص وجود میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جواب، اس کے عقائد انتہائی درست. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت طویل محنت کے باوجود اس کے عقائد کو اتنا درست نہ کر پائیں جتنا دعوت و تبلیغ کے ماحول میں آ کر کے اس کے عقیدے درست ہو جاتے ہیں. عقیدے درست ہونے کے معنی کیا ہے؟ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خشیت، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق بھی اتباع سنت کا تعلق، عشق محض کا تعلق نہیں. یاد رکھنا چاہیے محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک محبت میں سطحیت ہوتی ہے لیکن نعرہ اس کے بارے میں بڑا مضبوط لگتا ہے، اور ایک محبت میں گہرائی ہوتی ہے، نعرہ اس میں کم لگتا ہے. مثلا کسی فرد کو محبت اپنی پاک دامن عصمت معاب بیوی کے ساتھ بھی ہے، اور خدا نخواستہ اس کو محبت کسی اجنبی کے ساتھ بھی ہو، تو دوسرے کے ساتھ اجنبی کی محبت میں عنصر کون سا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت میں عنصر کون سا ہے، اس فرق کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایمان والے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ صرف سطحی عشق بازی کا نہیں ہے. جیسے بہت سارے شعراء کہتے ہیں میں تم پر قربان، اور عمل کرنے کا وقت آئے تو جناب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تھوڑے کر سکتا ہوں. تو یہ سطحی اور لفظی قربانیاں کہ جناب ہم عاشق عاشقان رسول ہیں، اور زندگی میں نہ سنت ہے نہ حرام سے بچنے کی فکر ہے. یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آ کر کے اتباع سنت کا حقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اتنے شوق کے ساتھ امامہ استعمال کرے بہت کم تعداد ہوتی ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والا ایک فرد کل چند دنوں پہلے کالج کا فیشنیبل لڑکا ہوتا ہے، اور دعوت تبلیغ میں نکل کر کے سنت کے اعلیٰ مقام پر عمل کرنے کی انتہائی مفید کوشش کرتا ہے، اور قابل رشک جمانے والا بن جاتا ہے. دعوت و تبلیغ کا ماحول، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اللہ کی ذات کے ساتھ حقیقی عقیدہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ نزاعی اختلافی مسئلہ بالکل نہیں پیدا ہونے دیتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں یا ہر جگہ ہیں. اس بحث کا فائدہ نہ بحث کرنے والوں کو کبھی ہوتا ہے اور نہ عوام کو کبھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی بحث کرنے سے رہا سہا ایمان بھی بہت زیادہ متاثر اور بدمزہ ہو جاتا ہے. لیکن دعوت و تبلیغ کے ماحول میں آ کر کے اللہ کی قدرت، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کے کرم فرمائیاں جب بیان ہوتی ہیں اور سنی جاتی ہیں تو کیسے نوجوان لڑکے راتوں کو بلک بلک کر روتے ہیں، اور کیسے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہ تعلق میں اللہ کی علامت ہوتی ہے. اتباع رسول کی امانت کے ساتھ وہ امانہ اور سنت، اور ایک سنت جناب وہ لڑکا کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوتا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جس کے جیب میں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ نامناسب چیزیں بھی ہوتی تھی، اب اسی جیب میں نمایاں نظر آنے والا مسواک تک ہوتا ہے. اور ابھی غیر شادی شدہ لڑکا ہے اور شوق، جیسے وہ بہت شوق کے ساتھ فیشن اپنا رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شوق کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کے ایک سنت کو اپنا رہا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنت نبوی در حقیقت اسلامی تہذیب کا اظہار ہے، اور اسلامی تہذیب کا اظہار دنیا کی تمام باطل تہذیب کا مقابلہ ہے. جاری دنیا میں بیک وقت دو متوازی تہذیبیں چل رہی ہیں، دو متوازی کلچر چل رہے ہیں، اور وہ متوازی نہیں ہیں. ایک کے پیچھے وسائل ہیں، ایک کے پیچھے دجل و فریب ہے،
اور ایک کے پیچھے حقانیت ہے، صداقت ہے. لیکن صداقت والی تہذیب کے افراد جو ہیں وہ مسلسل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ صداقت والی تہذیب تمام انبیاء علیہ السلام کی حیا اور پاکدامنی والی تہذیب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو باطل تہذیب ہے وہ بے حیا اور طرح طرح کے معاصی میں مبتلا رہنے والوں کی تہذیب ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں فرق وہ بنتا ہے جو اسلامی تہذیب کا خاموش اور اپنے زبان حال سے کہنے والا اس تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے. یعنی ایک طرف سے فیشنی زندگی ہے اور دوسری طرف سے سنت والی زندگی ہے. اس لڑکے نے بھی داڑھی رکھی ہے بوجہ فیشن کے، اور اس لڑکے نے بھی داڑھی رکھی ہے بوجہ سنت کے. اس کی داڑھی میں نورانیت ہے اور اس کی داڑھی میں ظلمت ہے. اس نے بھی لمبے بال رکھے ہیں، اس کے پیچھے سنت ہے، اور اس نے بھی اپنے بال رکھے ہیں، اس کے پیچھے اتباع اعداء دین ہے. تصور ہو، لیکن وہ اس طرح نہیں. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں اگر آج کی زندگی میں بہت پسندیدہ زندگی گزار سکتا ہوں تو مجھے ایسا بننا چاہیے. غرض یہ کہ دو متوازی تہذیبوں کا جو ٹکراؤ ہے، اس متوازی تہذیبوں کے ٹکراؤ میں ہم علماء کیسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت جیسے افراد تیار کرتی ہے وہی افراد. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مدرسے میں اتنی بڑی تعداد میں ایسے افراد تیار نہ کر سکیں جتنے دعوت و تبلیغ کے چلتے ہر سال سردیوں میں خاص طور پر اور باقی پورے سال میں دعوت کے ساتھ جڑنے والے افراد کی ذہنیت، ان کا مزاج، ان کی شخصیت کیا بنتی ہے وہ ہم سب کے سامنے آتی رہتی ہے. لہٰذا ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر دعوت و تبلیغ کے مؤید اور حامی بن جائیں، اور یہ بصیرت کے ساتھ سمجھیں کہ یہ ہمارا کام ہے. ہم نے خود دارالعلوم دیوبند میں متعدد حضرات اساتذہ سے سنا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمارا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے شخص تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مظاہر سہارنپور کے فرد فرید تھے، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہی مظاہر صاحب. تو حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ ندوۃ العلماء کے عظیم ترین تاریخ کی شخصیات ہیں جن کی خدمات پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور حضرت مولانا عمران خان رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ تو غرض ہے کہ ان اداروں کی عظیم شخصیات نے جب دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کہا تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو ہم اپنا کام سمجھیں، اور یقیناً یہ ہمارا کام ہے. اس لیے کہ آپ مدارس کے لیے، آپ کے مدارس کے لیے، آپ کی امامتوں کے لیے، آپ کی مساجد کی خطابتوں کے لیے اور آپ کے مکاتب کے قیام میں تعاون کے لیے دعوت سے جڑے ہوئے فرد سے زیادہ بہتر معاون نہیں مل سکتا. وہ شخص جو دین سے دور، وہ شخص جو کسی اصلی تعلیم کے نتیجے میں کوئی ملازمت کر رہا ہے، وہ شخص جو مزدوری کی دنیا میں ہے، اور وہ شخص جو کسی دوسرے فکر کا حامل ہے، ان سے کیسے امید رکھیں گے آپ؟ لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنے والا شخص یقیناً فکری طور پر آپ کے قریب ہوگا، عقائد میں آپ کا ہمراہ ہوگا، اتباع رسول میں آپ کا، مزاج دینی میں، اور اس کے بعد پھر وہ سمجھے گا کہ مجھے اپنا دین بھی اسی عالم سے پوچھنا ہے اور اپنے بچے کے دین کا تحفظ اسی عالم کے ذریعے. تو ہماری طرف سے دعوت و تبلیغ کے کام کی بھرپور تائید اور تعاون ہونا چاہیے. تعاون کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. سب سے بہترین شکل تو یہ ہے کہ ہم پہلے خود دعوت و تبلیغ میں نکلیں اور نکل کر کے دیکھیں کہ اس کا مزاج کیا ہے. نکلنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے واقعہ متعدد حضرات سے سنا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں مسجد کے امام صاحب جو ہے وہ تبلیغ والوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کب کرتے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت جمعے کے دن کرتے ہیں. فرمایا بہت اچھا. چنانچہ وہ جمعے کے دن تشریف لائے اور سامنے بیٹھے. اب اس دن امام صاحب مزاج میں تھوڑا اور زیادہ گرم ہو گئے کہ آج تک جو میں تردید کرتا تھا وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آج تو یہ خود ہی آئے ہیں تو ان کے سامنے جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ اب نہیں معلوم ہے. انہیں حدود کے ساتھ گفتگو کی یا حدود سے بھی متجاوز ہو گئے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی انہیں سخت سست کہنا تھا وہ سارا کہا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نماز کے بعد آئے اور بہت معدب ہو کر کے احترام بجا لاتے ہوئے مصافحہ کیا، سلام پیش کیا، مصافحہ کیا اور کہا حضرت آپ جو یہ قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، یہاں تو بیچارہ کوئی تبلیغ والا نہیں، تبلیغ والے تو وہاں ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور ہم ناواقفوں کو وہاں سمجھائیں. کہا بالکل ہم آئیں گے اور ہمارا کام ہے دین کا فرق. حضرت آپ فرمائیں کب تشریف لائیں گے؟ میں وہیں سے ٹانگا بھیج دوں گا. اس زمانہ وہ گاڑیوں کا نہیں تھا. بہرحال حضرت نے وہاں بیچارے چند میواتی تھے، ان کا حضرت نے بیان سیدھی سادھی بات کہی اور کہا بھائی نام لکھانے کے لیے تیار رہنا، لیکن جس وقت میں نام لکھنے کا نہ کھڑا ہوگا اس وقت ارادے پہلے کر کے رکھو. اب
مولانا وہ امام صاحب تشریف لائے اور کرسی پہ بیٹھ کر کے 1 گھنٹے تک کہا تم تبلیغ والوں میں یہ خرابیاں ہیں، تم تبلیغ والوں میں یہ کمیاں ہیں، تمہارے اندر یہ نقائص ہے، یہ سارا کہہ کر کے جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت کھڑے ہو گئے، کہنے لگا بھائی سنا کتنی کمیاں ہمارے اندر ہیں، یہ تو کم ہیں جو حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے اندر اس سے بھی زیادہ کمیاں ہیں۔ اب ارادہ کرو جلد جلدی کون کون ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا، اور اطمینان رکھو حضرت مولانا ہمارے ساتھ ہوں۔ حضرت نہیں حضرت آپ کے بغیر ہماری اصلاح کیسے ہوگی، آپ تشریف حضرت میری امامت کا مزہ کہہ لگا وہ انتظام ہم کریں گے خود ہی۔ اب جب مولانا نکلے اور جماعت میں نکلے تو 1 دن گزر گیا، اور اس کے بعد پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے نے کہا آج پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا۔ آج تک تو میں سجدوں میں سوچتا تھا کہ تنخواہ کم دے رہے ہیں اور جوان بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیا کروں گا، اور آج سجدوں میں نے سوچا یا اللہ میں آج آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا ماحول یہ ہے میرے بھائی، اس طرح کے سینکڑوں نہیں لاکھوں واقعات ہیں، واقعات نہیں سنا۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ ہمارا تعاون دعوت کے ساتھ ہو، اور تعاون کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہم خود نکل کر کے دیکھیں اور اس کا مزاج سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد جب آپ واپس اپنے مقام پر، چاہے آپ امامت کرتے ہوں، چاہے مکاتب چلاتے ہوں، چاہے مدرسے سے جڑے ہوں، تو آپ کا وہ مزاج آپ کے لیے محرک بنے گا کہ آپ اپنے طلبہ، اپنے بچوں کے والدین کو دعوت کے ساتھ جوڑیں گے، اور اگر آپ کہیں امامت کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی امامت کو امامت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں مکمل تعاون کے ساتھ اپنائیں گے، خود گشت کریں گے اور اسے گشت کروائیں گے، اور جماعتیں آئیں گے تو آپ ان کا بھرپور تعاون، کیونکہ آپ کا مزاج بن چکا ہوگا۔ اور اگر بالفرض آپ فلفور نہیں نکل سکتے تو کم سے کم آپ کے علاقے میں جہاں بھی ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے شوق اور جذبے کے ساتھ میں شرکت کریں، چاہے نماز کے موقع پر فوراً واپس نکل آئیں، یا جیسے اپنے دوسرے عوارض کے لیے آپ متبادل امام کا انتظام کرتے ہیں، جمعرات کا یا کسی اور دن کا جب کسی جگہ اجتماع ہو تو آپ اس دن کہیں کہ آج تم نماز پڑھا دینا، میں جا رہا ہوں فلاں جگہ دعوت کا اجتماع، وہاں جا کے وہاں کے مشوروں میں شریک ہوں، وہاں کے بیانات میں شریک ہوں، وہاں کے دعاؤں میں شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے وہاں جانا یہ بذات خود ایک بہترین تعاون ہے۔ نمبر 3، آپ سے عوام جڑتی ہے، بالغ، نابالغ، جوان، بوڑھے، اور وہ اپنی بے دینی کی شکایتیں کریں گے۔ بہت سارے والدین کہیں کہ بچہ بگڑ رہا ہے کیا کریں، بہت سارے اولادیں آ کر کہیں کہ جناب ہمارا باپ ہی کیا ایسا کیا کریں، اور اس تمام کا حل آپ کے سامنے ایک ہی ہے، آنکھ بند کر کے کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو خیر خواہی کا مشورہ ہے کہ تبلیغ کے ساتھ جڑو۔ میں کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے حدود سے متجاوز ہو کر کے میں نے متعدد جگہ پر کہا کہ بھائیو، آج اگر تم لوگ اپنے بچوں کو آج کے برائیوں، الحاد اور فحاشی کے سیلاب سے بچانا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آج کے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مرتبہ یہ کہنے کی ضرورت کی کہ اے جوانوں، اگر تم اپنی جوانی کو اس گندے ماحول کے اثرات سے، جو گندا ماحول تمہارے سکولوں، کالجوں، کوچنگ سینٹروں اور اداروں اور ہسپتالوں اور شاپنگ مالز کے اندر ہیں، اس سیلاب سے اگر آپ تم کا بچانا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ کے بغیر دوسری کوئی خانقاہ، کوئی تطہیری سینٹر تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ چلتا پھرتا وہ اصلاحی مدرسہ ہے کہ اس سے بہتر تمہارے اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ والدینوں کو، ان کے بچوں کو تبلیغ کے ساتھ جوڑنے کی ترغیبیں دیتے رہیں۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے، جناب بچہ بگڑ گیا تعویذ دی دو، کوئی کہے گا کہ جناب گھر میں بے دینی ہو گئی ہے تعویذ دی دو، آپ کہیے تعویذ بائیز نہیں، دعائیں خیرا کر دو، تو دعا سے بے دینی دعاؤں تعویذوں سے دور نہیں ہوا کرتی، بے دینی کو دور کرنے کے لیے تو محنت ہے۔ تو آپ ہمدردانہ طور پر کھول کر کہیں اپنے بچوں کو دین کے تبلیغ کے ساتھ جوڑو۔ میرے بھائیوں، اس وقت ایک مثبت صورتحال ہے، اس مثبت صورتحال کا ادراک بہت کم بھائیوں کو ہے۔ وہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہا کرتے تھے یہ تبلیغ کا کام 6 نمبر والا کام ہے، یہ آدھا ہی دین ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دین کے فلاں شعبے کو نہ بولتے ہیں نہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ کام بھی ضروری ہے، یہ کام بھی ضروری ہے۔ اب وہ مخالفتیں، وہ تنقیدیں اس وقت باقی نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو سمجھدار حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو یہاں کے ایمان اور یہاں کے دین کے بچانے کے لیے یہی ہے۔ ان میں جو سمجھدار یا مخلص اور دور اندیش حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس وقت، لیکن آپ تو کرو، اور کم سے کم آپ ہی کے ذریعے سے ہمارے بچے بچ رہے ہیں، ہمارے بچے۔ کتنے ایسے افراد
جن کے والدین کسی اور ذہن کے تھے اور آج ان کے بچے جو ہیں وہ دعوت کے ساتھ جڑے تو والدین کو بشاشت ہے کہ کم سے کم ہمارا بچہ اس برے ماحول کے اثرات سے محفوظ رہا، اور اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے۔ تو گویا یہ مثبت صورتحال اس وقت ہے۔ اب وہ مخالفتیں، وہ تنقیدیں اور وہ کتابچے نہیں لکھے جاتے، بلکہ اگر بہت نیچے آ کر کے کہوں گا، وہ جو کہا جاتا تھا ان کے دال کھن ہوئے وہ اعتراضات ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے سامنے ایک مثبت ماحول ہے۔ ہم ہر بھائی سے کہہ سکتے ہیں بھائی تم چاہے عشق رسول اور محبت اولیاء کے تصور پر اپنے دین کا کام سمجھتے ہو، یا تم اگر توحید کی بنیاد پر اپنے تصور دین کا کام سمجھتے ہو، یا تم اقامت دین حکمت الہیہ، لیکن ہم تو تمہارے بچے کو دین کی بنیاد پر کھڑا کر رہے ہیں، اور ان میں جو سمجھدار انسان ہوگا وہ کہے گا ہاں بالکل صحیح۔ اس سلسلے میں آپ کا رویہ ایک بہت ضروری رویہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے کام میں کہیں بھی منفیت نہ آئے۔ میرے بھائیو، اس وقت امت منفیت کے تحمل کا تحمل نہیں کر سکتی۔ منفیت کے معنی دوسرے طبقوں کے متعلق تقریریں کرنا، نقد کرنا، اعتراضات کو اٹھا کر کے پھر ان کے خلاف بولنا نہیں۔ اس وقت صرف مثبت ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت، اتباع رسول اور مثبت انداز میں اس طرح سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو جب آپ عوام کو تبلیغ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا بے انتہا نفع ہوگا۔ تو اب ہمارا فریضہ اس وقت کیا ہے؟ نمبر 1 کو تبلیغ کے ساتھ جڑیں، نمبر 2 خود اگر نہیں جوڑ پائیں گے تو اپنی مسجد کو تبلیغ کا مرکز بنوائیں، اور جہاں جہاں آپ کے علاقے میں تبلیغ کا مرکز ہوگا ان کو کہیں ہمارے مسجدوں میں جماعتیں بھیجو، اور ان جماعتوں کو پورا تعاون کریں، لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑیں، نصرت کرائیں، اور اچھی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی مسجدوں کی آبادی بڑھ جائے گی، آپ کی مسجدیں اور زیادہ آباد ہو جائیں گی۔ یہ ضروری ہے، یہ اس وقت اہم ترین پیغام آپ حضرات کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اور بھی آپ پوری بات کیجیے۔ جو باتیں اس وقت عرض کی جانی چاہیے تھی، اللہ کرے کہ ان کے سارے پہلوؤں کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو ہو گئی ہو، اور اگر اس میں کوئی پہلو رہ گیا ہو تو یہ بولنے والے کے نقص اور قلت فہم یا قلت علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ معاف فرما اور ہماری اصلاح فرمائے۔ حضرات، ہم جس وقت دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور مدارس و مکاتب کے سلسلے میں جس صورتحال میں ہمیں ہیں، اس صورتحال میں ایک اہم ترین مسئلہ دعوت و تبلیغ کیا موجودہ انتشار ہے۔ اس انتشار میں ہمارے بہت سارے بھائی تردد میں رہتے ہیں کیا کریں، اور بہت سارے بھائیوں کو ایسے حالات کا بھی سامنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہاں یہ ذہن بھی ہے اور یہ ذہن بھی ہے۔ اس سارے صورتحال کو سامنے رکھ کر کے ان دعوت کے اکابرین اور ذمہ داران حضرات نے کسی طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا آپ حضرات نے جو یہاں افتاء سے جڑے ہوئے ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ، اور مدارس کے جو ذمہ داران حضرات تشریف فرما ہے وہ، ان دونوں طبقوں کے حضرات سے درخواست یہ ہے، ان دونوں حضرات سے درخواست یہ ہے کہ وہ مجلس کے اختتام کے بعد وہاں تشریف لائیں گے مہمان خانے میں، اور اس مہمان خانے میں پہنچ کر کے پھر اگر آپ حضرات اس پر متفق ہوں، جو تحریر آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، تو اس پر دستخط کر دیں، اور اس طرح سے یہ اجماعی تحریر بن جائے گی۔ یہ چند سوالات ہیں جو دعوت و تبلیغ کے متعدد افراد کی طرف سے بار بار سامنے آتے رہے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب مختصراً لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ وہ اب کیا فتویٰ ہے؟ وہ امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغ احباب کو دارالعلوم دیوبند اس بات سے آگاہ کرنا اپنے فرض منصبی سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کم علمی کی بنا پر اپنی افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ثبوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ فرق کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ کرنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسئلہ کو مشرب پر قائم رکھنے کی صحیح کریں، اور
मौलवी मोहम्मद साद साहब के जो गलत अफकार और नजरियात अवाम अंदाज में फैल चुके हैं, उनकी इस्लाह की भरपूर कोशिश करें। अगर इन्हें फौरी कदम न लगाए गए तो खतरा ये है कि आगे चलकर जमात तबलीग से वाबस्ता उम्मत का एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार होकर फिरका दाल्ला की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये दारुल देवबंद का फतवा है। इस सिलसिले में पूछा जा रहा है कि वाकई दारुल का फतवा ये है। जवाब लिखा गया, यकीनन दारुल देवबंद ने एक नहीं मुतादद फतवा जारी किए हैं और उनकी तारीफ मदरसा मज़ाहिब सहारनपुर और दीगर बेशुमार मदारिस ने की। यह फतवा बाहर के ममालिक के उलमा, मसलन उलमा साउथ अफ्रीका, उलमा बांग्लादेश वगैरह मुतादद ममालिक ने भी लिखे हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या अगर ऐसा है, यानी दारुल देवबंद का फतवा है, तो क्या दारुल ने यह फतवा उजरत में दिया या किसी शख्स की रियायत में बगैर ठोस तहकीक के दिया है? जवाब, दारुल देवबंद और दीगर बेशुमार अहले मदारिस उलमा और जमातों ने जो फतवा लिखे हैं वो न तो उजरत में लिखे गए न ही किसी की रियायत में लिखे गए, बल्कि जनाब मौलाना साद साहब कांदवी के बेशुमार बयानात तहरीरात को खुद सुनने और पढ़ने के बाद और निजी तौर पर बार बार उनको मतरबी करने के बाद जब अपनी इस्लाह करने के बजाय अपनी इन्हराफात और बातिल इस्तदलालात और तहरीर ज़दा ख्यालात की इस्लाह करने के बजाय उनको बार बार उनका इयादा करते रहे, तो दारुल देवबंद ने यह फतवा दिया जो अभी आपको सुनाया गया। तीसरा सवाल पूछा गया, अगर वाकई ऐसा फतवा दारुल ने दिया है तो क्या दारुल ने उसके बाद अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की तरमीम की? ये सवाल गालिबन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे भाई समझते हैं कि दारुल देवबंद ने या तो फतवा दिया ही या मौक़िफ़ में तब्दीली कर दी या रुजू हो चुका है। तो जहाँ के बहुत सारे हज़रात जो है वो तवज्जुह के शिकार होते हैं। इस पस मंज़र में ये सवाल पूछा गया। जवाब, दारुल देवबंद ने ये फतवा बरमहल बरवक्त दिया। यह उम्र मदार दारुल देवबंद के तहफ़्फ़ुज़ दीन का फ़र्ज़ मनसबी है। मौलाना साद साहब की तरफ चूँकि कोई रुजू नहीं पाया गया, इसलिए न तो दारुल देवबंद नहीं और न ही किसी दूसरे मदरसे के इदारे के दारुल ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की और न अपना फतवा वापस लिया। ये पूछ रहे हैं कि क्या रुजू हुआ है? तो जवाब, जब रुजू सरे से ही नहीं पाया गया बल्कि मज़ीद उससे बढ़कर तावीलात हत्ता कि तौहीन अंबिया भी होती रही, तो दारुल देवबंद या दीगर उलमा मुतमईन भी नहीं हुए, लिहाजा फतवा बरकरार है। इसके बाद सवाल है, दारुल देवबंद के फतवे की रोशनी में क्या मौलाना साहब को अमीर मानने वाली जमात जो मौलाना मौसूफ की इन्हीं नजरियात और इशार की तरवीज करती है जिन पर फतवा जिनमें दारुल ने सख्त गिरफ्त की है, इनसे वाबस्ता हज़रात का मिजाज किस तरह का बन रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से भी हो सकता है कि जब अभी कुछ दिनों पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम दामत बरकातुहु मुहतमिम दारुल देवबंद, शेखुल हदीस दारुल देवबंद, खलीफा खास हज़रत मुफ्ती महमूद साहब नज़रल्लाहु बरकतहु ने अपने बुखारी के दर्स में गिरफ्त फरमाई और खालिस इल्मी गिरफ्त फरमाई, तो जवाब में उस जहन की किसी फर्द ने क्या कहा, मौलवी मुफ्ती अबुल कासिम तो चाहिए कि पहले आलमी अमीरुल मोमिनीन के सामने दुज़ानो आकर बैठे और फिर 4 महीने लगाएं, उसके बाद उनको ये बातें समझ में आएंगी, उस वक्त तक ये बातें उनकी क़ुव्वत नहीं। ये वो मिजाज बन रहा है। तो क्या इस सूरत जिम्मेदारों ने गिरफ्त की है, उनके साथ ताउन करना, उनके साथ जुड़कर उनके काम का रफीक बनना, उनकी तरवीज करना क्या दुरुस्त है? यह बात मलहूद नज़र रखने की ज़रूरत है कि मौलाना मौसूफ की फिक्र से वाबस्ता अफराद की जमातें तदरीजन दारुल उलूम, मदारिस, उलमा और दीन के दीगर शोबों में काम करने वाली जमइयतों और जमातों से बदतर ही नहीं बल्कि उनके तहकीर, उनके काम की तनकीस और हुजूर से मुतजावी तनकीदें करते हैं, जैसा उम्र में मुशाहिदा है। इसका जवाब देखा गया, जिस शख्स के ख्यालात हद से मुनहरिफ और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक से हटे हुए हों, उस शख्स की फिक्र से वाबस्ता जमात और उसके तहत काम करने वाले अफराद का मुआविन बनना भी सही नहीं, तायीद करना और रफीक बनना भी दुरुस्त नहीं। इस तरह का कोई भी ताउन और शिरकत ताउन और इस्म व उद्वान के दायरे में आ सकता है, जो कुरान करीम के रूह से सरी जुर्म है। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि ये इख्तिलाफ जो है ये बड़ों का है, हम छोटों को इसमें नहीं आना चाहिए। इसका जवाब देखा गया, ये इख्तिलाफ सिर्फ बड़ों छोटों का नहीं है बल्कि हक और नाहक का इख्तिलाफ है, क्योंकि दीन में तहरीफ हो रही है और बातिल तावीलात के जरिए गलत तावील खैरात की इशाअत हो रही है। हत्ता कि दीन को सिर्फ 6 बातों में मुनासिब बताया जा रहा है, इसे ये इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफ है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ बड़ों का इख्तिलाफ हो, छोटों के से लाताल्लुक़ रहकर सिर्फ काम करना चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। एक अहम सवाल ये पूछा गया, इस फिक्र से वाबस्ता उलमा या नर्म गोशा रखने वाले हज़रात या मुआविन और मुअय्यिद बनने वाले उलमा जो खुद इस्लामी मदारिस से फजीलत याफ्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी इस बारे में क्या है? जवाब, वो उलमा जिस सिलसिले में मुआविन या मुअय्यिद हैं या नर्म गोशा रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है
کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملحوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملحوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں اور حفاظت دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے فیصلہ کریں۔ حدیث یہ ہے یحمل هذا العلم من كل خلق عدول ينفون عن تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ آپ میں سے جو حضرات اہل علم ہیں وہ اس حدیث کا مفہوم سے واقف ہیں، اور جن حضرات کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ خود اس حدیث کو سمجھتے بھی ہوں گے، سمجھیں گے بھی، نصیحت بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے، باطل تعویلات کے ذریعے دین میں ترمیم یا تبدیلی کی جانے لگے، تو اس صورت میں معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی و مذہبی فرض سمجھتے ہوئے اس باطل کی حد مقدور تردید کریں۔ آخری سوال، کیا واقعات مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف، غلو، تحریف، غلط اجتہادات اور مدارس اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور ملحوظات پائے جاتے ہیں؟ جواب، یقیناً مولانا صاحب کے بیانات ملحوظہ تحریرات میں تحریف دین بھی ہے، غلط غلو بھی ہے، باطل اجتہادات بھی ہیں، ثابت فاسدات بھی ہیں، نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق غلط اور فاسد خیالات بھی ہیں جو ان کے بیانات اور ملحوظات سے واضح ہیں۔ اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام کی مجلس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کے غلط نظریات کی تائید اور ان کی جماعت کے ساتھ تعاون کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کیا حضرات مطمئن ہیں اس پر؟ جی الحمدللہ۔